میں صرف ان انڈیکیٹرز کے اوپر اشارہ کروں گی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال کے اندر ہم سے نہ پوچھیں کہ ہماری کارکردگی کیا ہے، تو میں صرف ان اعداد و شمار کی طرف روشنی ڈالوں گی جہاں پاکستان، وہ پاکستان جو ترقی یافتہ، روشن پاکستان اور نواز شریف کا پاکستان تھا 2018 میں، کس جگہ پر چھوڑ کے آئے تھے، اور آج 1 سال گزرنے کے بعد صرف وہ انڈیکیٹرز، باقی جو وائٹ پیپر ہے اس کے اندر تمام وزارتوں کی تفصیل کو بیان کیا جائے گا، صرف وہ انڈیکیٹرز جہاں ہم ملک کو چھوڑ کے آئے تھے میں اس کی بات کروں گی۔ اور آج جب کارکردگی پیش کی جا رہی تھی تو شاید وہ انڈیکیٹرز بتانا، وہ کارکردگی بتانا حکومتی اراکین بھول گئے کہ پچھلے 1 سال میں، وہ سال جس میں پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری ہوا، اس میں بھوک، بے روزگاری اور مہنگائی کا جو ملک میں سونامی آیا ہے، جہاں پاکستان کی عوام روٹی کی جگہ، کاروبار کی جگہ اور روزگار کی جگہ تبدیلی کھا رہی ہے، اس کی تفصیلات بتانا بھول گئے۔ جب ہم نے ملک چھوڑا، وہ ملک جس طرح میں نے پہلے کہا سی پیک تھا، جو ملک 5.8% کے اوپر ترقی کر رہا تھا، اس کی ترقی کی شرح آج 1 سال مکمل ہو جانے کے بعد، جس کا ہدف 6.2% تھا، وہ آج 3.3، اور یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں جو حکومتی اعداد و شمار ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اعداد و شمار نہیں ہیں، نہ کہ اپوزیشن کے ہیں۔ 3.3 پر 6.2 کا جو ہدف تھا، ملکی ترقی 3.3% کے اوپر آ گئی۔ مہنگائی 3% سے، اگست 2018 3% سے مہنگائی جو ہے وہ آج حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 10.3% پر آ گئی۔ 13% خود حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مہنگائی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی کا بل 1 سال میں، گیس کے اندر 200% اضافہ گیس کے نرخوں میں، اور بجلی میں 35% اضافہ بجلی کی قیمت کے اندر۔ اور عمران صاحب کہا کرتے تھے کنٹینر پر، اسی ڈی چوک میں کہا کرتے تھے کہ ملک نے 60 سال میں 6,000 ارب کا قرضہ لیا۔ میں اس نالائق اور نااہل حکومت نے، نااہل اور نالائق وزیر اعظم نے 7,600 بلین کا قرضہ لیا ہے، جو ملک کی تاریخ میں ریکارڈ تیز ترین 1 سال میں، 60 سال میں خود کہتے تھے کہ 6,000 بلین کا قرضہ لیا ہے روپیز کا، اور ایک سال میں 7,600 بلین کا قرضہ۔ کدھر گیا قرضہ؟ کہاں ہے وہ منصوبے؟ اگر ہم نے قرضہ لیا عمران صاحب، جس طرح دنیا کے تمام ممالک لیتے ہیں، تو ہم نے ملک میں سی پیک لایا، ہم نے ملک کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، ہم نے ملک کے اندر 11,000 کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں، ہم نے ملک کے اندر تعلیم اور صحت کے منصوبے لگائے۔ آپ نے 7,600 بلین روپیز کا قرضہ لے کر ان کیمروں کو لے کر جائیں کہ کون سے منصوبے کے اوپر ایک اینٹ بھی لگائی، کسی ہسپتال میں ایک کمرہ بھی بنایا، کسی اسکول میں ایک کلاس روم بھی بنایا، کسی صوبے میں ایک اینٹ بھی لگائی۔ اور یہ بھی نہیں بتایا آج کہ جو پشاور کی میٹرو کے کھڈے ہیں، وہ آج 4 سال گزرنے کے باوجود، اور پچھلے 5 سال اور 1 سال 6 سال صوبائی حکومت 1 ٹریلین 1 کھرب کے کھڈے کھود کر آئے ہیں آپ، اور آج تک پشاور میٹرو BRT پروجیکٹ جو ہے، جو کرپشن ہوئی وہ دوسری کہانی ہے، لیکن آج میں ان اعداد و شمار پر رہنا چاہتی ہوں۔ جو کارکردگی ہے 1 سال کی، وہ 1 کھرب کے کھڈے میٹرو کے جو آپ کھود کر آئے، اس کے اوپر کوئی کارکردگی آج نہیں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ جو شرح سود ہے، وہ 1 سال میں 5.25% سے بڑھ کر 13.75% ہو گئی ہے۔
کتنا میں نے بتایا؟ 5.25% سے 13.75% ایک سال کے اندر شرح سود بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسٹیرٹی میجرز پہ آج بڑی تقریر ہوئی اور بڑی تقاریر ہوئی کہ عمران صاحب چاہتے ہیں کہ آسٹیرٹی ہو، گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم ہو۔ صرف ایک سال کے اندر جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں 18% اضافہ ہوا ہے، جو 1100 بلین روپیز بنتا ہے۔ اگر آسٹیرٹی ہے، اگر بھینسیں وزیر اعظم کی ہاؤس کی بیچی گئی ہیں، اگر ہیلی کاپٹر پہ سفر نہیں ہوتا اب، اور اب آسٹیرٹی ہو رہی ہے، کفایت شعاری ہو رہی ہے، تو یہ 18% اضافہ کیسے ہوا؟ اور 1100 بلین روپیز کا اضافہ ہے حکومتی اخراجات میں۔ یہ حکومتی اخراجات کیسے بڑھے اور یہ پیسہ کس نے خرچ کیا؟ جو پاکستان کی عوام کے بچوں کی صحت اور تعلیم پر خرچ ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج ایک سال کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے اندر 32% کی کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کاری ہے، یہ سب چیزیں ملک کی تاریخ میں کبھی ایک سال میں نہیں ہوئی۔ اتنی نالائق اور نااہل حکومت کبھی ایک سال کی کارکردگی پاکستان کی تاریخ میں جتنی حکومتیں آئیں ایسی نہیں تھی جو آج ہے۔ ایک سال کے اندر جو بیرون ملک سرمایہ کاری ملک میں آتی ہے وہ پچھلے 10 سال کا ریکارڈ ہے کہ سب سے کم ترین اس وقت ہے، اور 2018 سے اب تک اگر اس سال کا آپ حساب لگائیں تو آدھی ہو چکی ہے۔ پاکستان اس خطے کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ پاکستان کے اندر جو دوائیاں ہیں، مریض آج اپنی دوائی نہیں خرید سکتا، اور یہ تمام اعداد و شمار جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں جو آج حکومت نے نہیں بیان کیے، اور اس کارکردگی کی وجہ سے حکومت، وزیر اعظم اور تمام کابینہ آج مفرور تھی۔ اور جو کہتے تھے نا کہ ٹیکس اس وقت نہیں دیتی پاکستان کی عوام جب حکمران چور ہوتے ہیں، تو آج عمران خان صاحب 600 بلین کا خسارہ، ریکارڈ خسارہ ہے 600 بلین کا ٹیکس وصولی کے ہدف میں ایک سال کے اندر۔ یہ کسی حکومت میں ایک سال میں اتنا خسارہ نہیں ہوا کسی بھی ٹارگٹ کے اندر جو کہ ٹیکس کلیکشن کا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں، یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کو اس وقت کی وہ حکومتی اعداد و شمار ہیں۔ اور روپے کی قدر، کہتے تھے اسحاق ڈار، جو بعد میں خود اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ غلط کہتے تھے، لیکن صرف دہرانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ مصنوعی طور کے اوپر ڈالر پرائس کو کنٹرول رکھتے تھے۔ آج ایک سال کے اندر 33% کمی آئی ہے روپے کی قدر میں، اور یہ بھی تاریخی ڈالر پرائس آج 160 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ایک سال میں ایک ہسپتال، ایک یونیورسٹی، 1 کلومیٹر کی سڑک، 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنی، تو کہاں گئے وہ 7,600 بلین روپیز کا قرضہ؟ کس کی جیب میں گیا جب ڈالر کی پرائس کو انکریز کیا گیا اور روپے کی قدر میں کمی آئی؟ کس کی جیب میں راتوں رات وہ پیسہ گیا؟ آج عوام پوچھتی ہے، جس کے گھر روٹی نہیں ہے، آج وہ نوجوان پوچھتا ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے، آج وہ صنعتکار پوچھتا ہے جس کا 1 سال سے کاروبار بند ہے۔ آج آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے آج اپنی کارکردگی نہیں بتائی عمران صاحب، کم از کم آج کا دن رقم ہو جائے گا تاریخ میں جب آپ نے جھوٹ نہیں بولا اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا۔ کدھر گئے وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری؟ آج ایک سال کے اندر 45 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے اور 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اگر نوکری ملی تو نوکری ملی IMF کی ٹیم کو، اگر گھر ملا تو ریگولرائز ہوا بنی گالا کا محل۔ جواب دیں کہ ایک سال کے اندر
15 लाख लोग जो बेरोजगार हुए, सिर्फ वो फिगर है जो तरक्की की शरह कम होने से हिसाब लगाया जाता है। 15 लाख लोग। इसके अलावा जिनको नौकरियां मिलती थीं 5.8% पे जब मुल्क तरक्की कर रहा था, जब नवाज शरीफ का पाकिस्तान था, जब 11,000 मेगावाट बन रही थी, वो नहीं रोया। उसने दूसरी हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने काम किया। मुल्क को 20 घंटे की लोड शेडिंग से निकालकर 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई। पाकिस्तान के तमाम सूबों को और वफाक की इकाइयों को आपस में मिलाने के लिए 11,000 किलोमीटर की सड़कें और मोटरवे बनाकर दिखाए। शहबाज शरीफ ने पिछले 5 साल के अंदर 3 मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन और मोटरवेज और सड़कें पंजाब के सूबे में बनाकर दिखाई। ये नहीं कहा कि हम करेंगे, इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह ताला की मदद थी, मेहनत थी, कमिटमेंट थी और पाकिस्तान की आवाम की हकीकी नुमाइंदगी थी। वो मुंतखब वज़ीर आज़म था और आज इसीलिए इस कारकर्दगी के लिए जिसमें